اگر محفل ہو غوث اعظم کے نام کی تو کیا پڑھا جائے گا؟ غوث پاک کی شان بیان ہوگی. عرس ہو غریب نواز کا تو غریب نواز کی شان بیان ہوگی. مخدوم پاک کا ہو تو کس کی شان بیان ہوگی؟ مخدوم پاک کی. اعلیٰ حضرت کا عرس ہو تو اعلیٰ حضرت کی. عید میلاد النبی کے دن کوئی 11ویں کا جلوس نہیں نکالتا ہے اور 11ویں کے دن کوئی 12ویں کا جلوس نہیں نکالتا. تو 3 آیت کا حضور نے انتخاب کیا. نوجوانوں غیر سے سننا اس بات. 3 آیت اور یہ تینوں آیت کا تعلق نکاح سے ہے ہی نہیں. تینوں آیت کا تعلق نکاح سے ہے ہی نہیں. اور کتنی آیت پڑھی بولیے؟ نہیں سوئے ہو تو میں بیٹھ گیا. 3 اور اس کا تعلق نکاح سے ہے ہی نہیں. جیسے نکاح کی بہت ساری آیات ہیں اور تینوں آیت میں جو ابتدا ہے پہلا ورڈ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیا ہے پہلی آیت کا ترجمہ؟ اے لوگو یعنی جنت. سب آگے ہندو مسلم سکھ عیسائی جو دھرم کو ناستک ہیں وہ بھی اس میں آگے. یا ایھا الناس اتقوا اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری آیت آتی ہے تو اس میں حضور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور تیسری آیت میں یہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. نکاح ہے پٹاخے پھوڑے گئے کہیں ڈی جے بجتے ہیں کوئی ڈانس کرتا ہے کوئی خرافات کرتا ہے واہیات کرتا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا شادی تو زندگی میں ایک بار ہے نا تو وہ گناہ یہ سوچ کے کرتا ہے ایک ہی بار تو ہے. لیکن اتنی خوشی کے دن اتنی پیارے دن جب آدمی گھروں کو سجاتا ہے ممبر سجتے ہیں علماء آتے ہیں سادات آتے ہیں اور راتوں رات خرچہ انسان کرتا ہے تو پیارے آقا کیا خطبہ دے رہے ہیں اے لوگوں اللہ سے ڈرو. یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا دن ہے آپ ڈر کی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ. یہ ڈر کا مقام نہیں ہے ڈر کی بات نہیں ہے. آج تو خوشی کا دن ہے آج تو شادی کی رات ہے تبھی تو ولیمے کا کھانا کھاتے خوشی کا کھانا ہے. لیکن حضور خطبے میں 3 آئے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. تو دوستو پتہ کیا چلا؟ یہ میں اپنا نتیجہ بتا رہا ہوں. جب دلہا بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کی حالت 3 ہوتی ہے. کتنی حالت ہوتی ہے؟ 3 حالت. آپ دلہا بن چکے ہو تو سوچو جب آپ بنے تھے تو کیا سوچے تھے. جو بننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو امیجن کریں جب بنیں گے تو کیا سوچیں گے. اور جو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی 3 حالت ہوتی ہے. کیا سوچتا ہے دلہا کہ میں نے کیا کیا؟ اپنے پاسٹ کو سوچتا ہے اپنے فیوچر کو سوچتا ہے نکاح کے بعد کرنا کیا ہے. 2 چیز. اور جو بیٹھا ہوتا ہے اس وقت اس کا دماغ کام کرتا نہیں ہے وہ اسی سوچ میں رہتا ہے. یعنی جب آدمی کے سر پر دلہے کا امامہ باندھا جائے اس کی 3 حالت ہوتی ہے. اپنے پاس کو سوچتا ہے ماضی کو حال تو اس کا بے حال ہے اور اپنی مستقبل کو سوچتا ہے کہ شادی کے بعد کرنا کیا ہے. تو میرے پیاروں پہلی آیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. آیت میں حضور نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی ایک جان سے اللہ نے بے شمار مرد کو بنایا اور بے شمار عورتوں کو بنایا. پتہ کیا چلا یہ کس کا بیان ہو رہا؟ ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کے ذریعے پیدا کیا. تو دوستو پتہ کیا چلا؟ ہر نکاح کے خطبے میں سب سے پہلے
پہلے ہم آدم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں کہ ان کے وجود سے اللہ نے بے شمار مردوں کو پیدا کیا، بے شمار عورتوں کو پیدا کیا۔ پھر آخر اختتام میں اس آیت میں اللہ کہتا کہ کل قیامت کے دن والارحام، تمہارے رشتہ داروں کے تعلق سے تم سے سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے شادی میں رشتہ داروں کو انویٹیشن دیا جاتا ہے۔ والارحام، وقت بہت کم ہے۔ حرم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اگر یہ دلہا، کوئی بھی دلہا ہو، ابھی جب تک نکاح ہوتا نہیں ہے، اگر کوئی ساس اس کی ہے دور کے رشتے کی، تو وہ مرد اپنی ساس سے رشتہ کر سکتا اگر نکاح نہیں ہوا ہے، کیونکہ نکاح ہونے کے بعد وہ ساس ہوتی ہے، نکاح ہونے کے بعد سسر ہوتا ہے۔ پیارا اسلام کیا پیغام دے رہا ہے؟ سنو، اب تک جو تیری ساس نہیں تھی، حلال تھی تیرے نکاح کے لیے، لیکن جیسے تو نے کہا قبول ہے، اب تیری ساس کا درجہ اب عام عورتوں کی طرح نہیں، والارحام تیری ماں کے درجے میں چلی جاتی ہے، تیرا سسر تیرے باپ کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ جس طرح تجھ پر ماں باپ کا ادب لازم ہے، اسی طرح ساس سسر کا بھی ادب لازم ہے۔ میرے دوستو، یہی کچھ ہم نے سمجھا نہیں، اس لیے وواد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے پیارو، دوسری آیت میں پہلے میں کیا تھا؟ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ لیکن ایمان والو کتنے تم خوش نصیب ہو، وہاں کیا ہے؟ اپنے رب سے ڈرو، جو بھی تمہارا رب ڈرو اس سے۔ دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں یہ نہیں آیا اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ سب کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے۔ اور کس چیز میں ڈرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب تم گفتگو کرو تو نرمی سے گفتگو۔ کیسے کرو؟ نرمی سے کرو۔ یعنی یہ فیوچر ہے، نرمی سے کرو۔ بتایا جا رہا ہے نوشے کو، سارے لوگوں کو، اب یہ تمہاری زندگی کڑک والی مت بناؤ، اب اپنی زندگی کو نرم بنا لو۔ اب تک تم تنہا تھے، اب کوئی اور تمہارے ساتھ آنے والا ہے، تو جب بھی بات کرنا تو چلا کے مت کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ اور دوستو، جب آدمی نرم سے بات کرتا ہے تو بگڑا کام بھی اس کا بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی غصے کی وجہ سے بنا کام بھی اس کا بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا میسج اسلام کیا دے رہا نکاح کے خطبے میں؟ کہ جب تم گفتگو کرو تو نرمی سے گفتگو کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور کیا اللہ فرما رہا ہے؟ اے نوشا، اے لوگو، اب اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو۔ یعنی شادی سے پہلے اگر تم چوراہے پر رات رات بتاتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بدکاریوں میں مبتلا تھے، اب اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو بدل دیا تو اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں؟ اسی پر بات ختم کروں گا۔ کیوں اللہ کہہ رہا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم؟ کیوں کہہ رہا ہے اپنے اعمال کی اصلاح کر لو؟ اور اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ میرے دوستو، کتنا اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ بولو تو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اشارہ دے رہا ہے، اب تک جو تو گناہ کرتا تھا تو کوئی جانتا نہیں تھا، تو نے رات کہاں بتائی کسی کو نہیں معلوم تھا، کیا کرتا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا، کیا پیتا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا، اللہ صرف جانتا تھا۔ اور اللہ تیرے عیب کو چھپاتا تھا، اللہ تیرے عیب کو چھپاتا تھا، اتنا چھپایا کہ تیرے ماں باپ بھی نہیں جان سکے کہ تو کتنا بگڑ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے لیکن اب تیری زندگی میں کوئی آنے والا ہے تو اب اپنے اعمال کو سدھار لے، سدھار لے۔ کیوں سدھار لے؟ اب تک تو تنہا کرتا تھا، رب دیکھتا تھا، اب اپنے گناہ میں کسی کو گواہ مت بنانا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے اگر آدمی گناہ میں کسی کو گواہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کو سخت عذاب عطا کرتا ہے۔ گناہ کا اگر کسی سے ہو جائے تو اللہ عیب کو اس لیے چھپاتا ہے کہ میرا بندہ ہے، تنہائی میں آئے گا میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن اس گناہ پر کسی کو گواہ بناتا ہے تو اللہ ایسے
गुनाहों को माफ नहीं फरमाता। अल्लाह इशारा दे रहा है, ए दुल्हे साहब और आने वाले लोगों, अब तुम्हारा निकाह हो गया है, अब अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लो। क्यों चेंज कर लो? क्योंकि अब जो कुछ भी तुम करोगे तो कोई एक तुम्हारे साथ लगा है, वो तुम्हारे अगर गुनाह पर गवाह बनता चला गया तो कल क़यामत के दिन तुम फंस जाओगे। आज यही वजह होती है कि हमारे समाज में नई उम्र में कसरत से तलाक वाक़े हो रहे हैं। वजह क्या है? नरमी की बात नहीं करनी है, औरत को घर घर में चिल्लम चिल्ली की लड़ाई करना है, छूटा छुटकारा कर लेना है। जज्बात में तो कर लेते हो, लेकिन उस लड़की की भी ज़िंदगी तबाह होती है, उस लड़के की भी ज़िंदगी तबाह होती है। मेरे प्यारो, शादी होने के बाद आपने कोई तोप नहीं फोड़ी है, बल्कि आप पर जिम्मेदारी अल्लाह ने बढ़ा दी है। अब तक आप तनहा थे, अब आप बीवी वाले हो गए, फिर आपको औलादे अल्लाह अता फरमाता है। तो मेरे प्यारो, निकाह के खुतबे को जब भी सुनो, ये हमें रिहर्सल करता है, आदम अलैहिस्सलाम की याद को याद कराता है, उनकी याद को ताज़ा करता है। तो सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत का अकीदा है, जब निकाह के वक्त खुतबा होता है तो हमेशा हर बशर आदम अलैहिस्सलाम को याद करता है। क्यों याद करता है? अगर आदम का वजूद ना होता तो हम सब का वजूद ना होता। तो प्यारे आका ने निकाह की महफिल में आदम अलैहिस्सलाम को याद करके हमें दुनिया वालों को बताया, अपनी उम्मतियों को बताया, जब जब निकाह करो आदम को याद करो, क्योंकि आदम के वजूद से तेरा वजूद है। इसी आयत की रोशनी से हमें अकीदा मिला, जब निकाह में हम आदम को याद कर सकते हैं तो निकाह की महफिल में अपने प्यारे आका को भी याद करेंगे। आदम के जरिए हमारा वजूद तो आया है, मुस्तफा के जरिए जिंदगी गुजारने का तरीका मिला है, आसरा इबादत करने का तरीका मिला है, खाने पीने का तरीका मिला है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ताला इन चंद जुमले को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए और इसकी बरकत से हम सबको अल्लाह ताला माला माल फरमाए, हम सब की इज़्ज़त आबरू मकान माल वसल की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस मौला करीम इस प्यारी शब की बरकत से, इस महफिल निकाह की बरकत से जो अभी खुराफात चल रहा है इस मुल्क हिंद में, या अल्लाह हमारी समाज की बच्चियों को अक़ल सलीम अता फरमा और उनके मुस्तक़बिल को बेहतर बना, और जो नौजवान लोग शादियाँ कर रहे हैं मौला उनकी